بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سورۃ الحجرات کی آیت کے اوپر میں تبصرہ کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں تاکید کی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدزنی سے اجتناب کرو، کیونکہ بدزنی سخت گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو چیز ہمیں بتلائی ہے، ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کے اوپر جاسوسی مت کرنا۔ اب جاسوسی عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ حکومت کے اوپر جاسوسی کرتی ہے، یا بعض اوقات ایک آرگنائزیشن، ایک کمپنی دوسرے کے اوپر جاسوسی کرتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں جاسوسی سے مراد کہ کسی کی چپکے سے خبر لینا تاکہ اس کی کمزوریاں معلوم ہو جائیں۔ کسی کے پیچھے چپکے سے اس کی خبریں لیتے رہنا اور اس کے احوال اور حال کو پتہ کرتے رہنا تاکہ اس کی کمزوریاں محسوس ہوتی رہیں۔ اب اس کی مثال جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں شخص پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کرتا ہے، فلاں شخص کے بارے میں آپ نے کوئی بات سنی ہے، اور ان کے دل کے اندر یہ کود ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ اور اگر کوئی شخص اس شخص کے بارے میں کوئی بات چیت کرتا بھی ہو تو آپ فوراً یہ دیکھتے ہیں، آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا آپ نے کیا بتلایا تھا اس شخص کے بارے میں، یا آپ ایسے کرو فلاں شخص سے پوچھ لو کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بعض اوقات انسان کی ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ sometimes you need a reference about somebody، کہ فلاں شخص اچھا تھا یا برا تھا، کیونکہ مجھے اپنی یہاں اس کو کام کے لیے رکھنا ہے، یا یہ یونیورسٹی کا کورس ہے، اس کے اندر آیا وہ اس کو سنبھال سکے گا یا نہیں، یہاں پڑھ سکے گا یا نہیں، مجھے اپنی یہاں مدرس کسی کو رکھنا ہے یا اپنی کمپنی کے اندر کسی شخص کو ادھر کام کے لیے لگانا ہے، تو آدمی کسی سے ریفرنس پوچھ لیتا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے مثال کے طور پر ان کا رشتہ کرنا ہے، یا ایک شخص کہے کہ مجھے اپنے لیے کسی کا رشتہ کرنا ہے، آپ مجھے ان کے بارے میں بتلا دو، تو فرمایا ان حالات کے اندر آپ کمزوری ڈھونڈنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ریفرنس پوچھتے ہیں اور ان کے حال اور احوال اس لیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ اگلا جو مرحلہ آیا ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شخص اس کام کے لیے فٹ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کام اگر بالفرض اس قسم کا کام ہو کہ وہاں اٹھانا ہو چیزوں کو، اور اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اتنا سخت بیمار ہے اور کمزور ہے، نہیں اٹھا سکتا، اب اگر آپ نے اس شخص کو اس کام کے اوپر لگا دیا تو وہ اس کے اوپر ظلم ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، آپ اس سے اٹھوا رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پڑھائی لکھائی اتنی نہیں ہے اور یہاں کافی ذہنیت کی، یہاں سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے اس کو ادھر رکھ دیا تو اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا اور جو کمپنی ہے اس کے اوپر بھی ظلم۔ تو ان حالات کے اندر ریفرنس لینا یہ الگ بات ہے، اس کی تو اجازت ہے، آپ ریفرنس کسی کی لے سکتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کے لیے ہو یا چاہے کام کے لیے ہو، مزدوری کے لیے ہو، کسی اور خاص چیز کے لیے ہو ریفرنس۔ لیکن ممانعت اس سے ہے کہ اگر آپ خواہ اس کی کمزوری اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اس کی بدنامی ہو، لوگوں کی نظروں کے اندر اس کے گھٹیا پن ظاہر ہو، یا آپ اس کو ہلکا بتلا رہے ہیں، اس محکمے کے اندر بھی کمزور ہے، فلاں چیز کے اندر بھی کمزور ہے، یہ کام بھی صحیح نہیں کر سکتا، فلاں دن اس کو اس قسم کی چیز، اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اور تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی بات چیت کر سکیں، اس کو گھٹیا بتلا سکیں، تو اس صورت کے اندر اس قسم کی جاسوسی جو ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اپنی حفاظت کر لیں،
یا اپنی زندگی کے اندر یا کسی اور شخص کی زندگی کے اندر بڑھانے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ جو جاسوسی عام طور پر ہمارے معاشرت کے اندر کی جاتی ہے اور خبریں ڈھونڈتے پھرتے رہتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر پہنچ جاوے، تاکہ جب میں محفل کے اندر بیٹھوں تو میں یہ اپنے جو نالج ہے، اپنا جو علم ہے، یہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں، لوگوں کو بتلا دوں کہ فلاں جو ہے وہ رات کے وقت اس طرح کرتا ہے، دن کے وقت اس طرح کرتا ہے، کام پر یہ کرتا ہے، اپنے گھریلو حالات کے اندر یہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ قسم کی عادت ہوتی ہے. Some people, they have this bad habit of trying to always spy on people and try and find their weaknesses so that they can go and expose them, or so that they can go and humiliate them, disgrace them. If you are going there to find out about a person for a reference purpose, for example, for a job, for marriage, for some genuine reason, Islam allows that. But going there to find the negatives of the person or trying through other people, Islam asks us not to do those things just for the sake of disgracing him, humiliating him or her. Any of these things, Islam asks us to avoid that. Why? Kyun? Because this leads to the division amongst people, breakages of families, breakages of ties, breakages amongst the community. ہمارے اس کی وجہ سے پھر معاشرت کے اندر اس کو جب پتہ چل جائے کہ فلاں شخص یا فلاں لوگ میرے اوپر جاسوسی کر رہے تھے، اور آج کل کی دنیا کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آج نہیں تو کل ہر چیز انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، آج نہیں تو کل ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، چاہے آپ جتنا بھی چھپا کر اس کو رکھیں۔ کل اگر اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جس کو میں دوست اور اپنا قریب سمجھ رہا تھا، تو وہ میرے اوپر کسی اور کے تھرو جاسوسی کر رہے تھے، میرے احوال کے اوپر وہ خبریں لے رہے تھے، تو اب اس کے دل کے اوپر اس وقت کیا گزرے گا؟ اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گا؟ اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے قریبی جو دوست ہیں جن کو اس کے اوپر پورا اعتبار تھا، ان کے اوپر کیا گزرے گا؟ فوراً آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے دشمنی۔ تو اس لیے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جس کو بڑا مزہ آتا ہے ادھر ادھر کی خبریں لینا، اس گھرانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس گھرانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی کی طلاق ہوئی، نکاح ہوا، فلاں کے بیٹے کا نکاح ہوا، طلاق ہوا، آپس کے اندر لڑائی ہوئی، اس کا کتنا نقصان ہوا۔ بعض لوگوں کی ایک قسم کی عادت ہوتی ہے. Some people have this habit where they want to always find out the ins and outs of other people's private business, their private lives, their private transactions. ان کے جو اپنے ذاتی معاملات ہیں یا ان کے ذاتی جو اصول ہیں یا گھر کے اندر کی جو چیزیں ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں وہ جاسوسی کر کے ان کو معلوم کر کے تاکہ لوگوں تک میں بتلا دوں. لوگوں کو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہ کیا کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، لوگوں کی عیبوں کی پیچھے مت پڑ جاؤ، کیونکہ ہر شخص کے اندر اپنی عیب ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ انسان اپنی عیب اس کو نظر نہیں آتی، اپنی کمزوری انسان کو نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آتی بھی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وجہ اس کے لیے پیش کر دیتا ہے. کیا پتہ جس کی عیبوں کے پیچھے تم گھوم رہے ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ عیب ہو بھی، لیکن اللہ کی یہاں آپ کو کیا پتہ اس کا درجہ، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک انسان کو بلائیں گے. How do you know this person who you are finding faults in? This person may have faults, but we don't look at our own faults. Sometimes we are more fault than other people, but because it's us personally, we don't see those faults in ourselves. Or if we do see them, we try to justify them with reasons.
How do you know that person who may have these faults or who does have some negatives inside them, Allah subhanahu wa ta'ala could deal with him or her in the akhirat as He pleases. Allah subhanahu wa ta'ala might forgive him or her and not forgive you, although they may have had major faults. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قیامت کے دن بخشش کر دے اور تیری بخشش نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے، اور جب وہ شخص آئے گا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ تو نے یہ غلط کام کیا تھا، تو نے یہ غلط کام کیا تھا، تو نے یہ غلط کام کیا تھا. یعدھا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو اور غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت ذکر فرمائیں گے. وَيُقِرُّ لَهَا كُلَّهَا، وہ تمام کے تمام گناہوں کا اقرار بھی کرے گا، تمام کے تمام کا، جتنے بھی اللہ رب العزت نے اس کے سامنے اس کے گناہ ذکر کیے ہیں کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تو وہ کہے گا یا رب میں نے یہ بھی کیا تھا، یا رب یہ بھی مجھ سے ہوا تھا، یا رب مجھ سے یہ بھی ہوا تھا. حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، یہاں تک کہ اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا ہوں، میری بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں کو سامنے دیکھے گا، کیونکہ اس دن کسی کا کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا، تو وہ جب تمام گناہوں کو دیکھے گا اور اللہ رب العزت نے اس کے سامنے سب پیش بھی کر دیے ہیں اور اس کا اقرار بھی اس نے کر لیا ہے، تو اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اب جہنم کے اندر ہی مجھے پھینک دیا جائے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے نزدیک آ، وہ اور نزدیک آئے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سترتها فی الدنیا وسأسترها اليوم، دنیا کے اندر بھی میں نے تیرے ان خامیوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا، آج بھی ان کے اوپر پردہ ڈالوں گا، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ میں نے تمہارے تمام گناہ تمام غلطیاں معاف کر دی ہیں، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح بغیر حساب کتاب کی جنت نصیب فرمائے. تو کہنے کا مقصد کہ دوسرے کی پیچھے پڑنا اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈ کر تاکہ لوگوں اس کے سامنے میں بیان کروں اور اس کی بے عزتی کروں، اس کو حقیر بتلاؤں، اس کو گھٹیا بتلاؤں لوگوں کے سامنے، اس طرح نہ کرو، یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے. ایسے کرتے ہیں. کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، ان کالز کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب میں نے روزے کے بارے میں پوچھنا تھا. صبح اگر میں روزہ رکھوں تو کتنے بجے میں روزہ بند کروں؟ 5:10 پہ نماز سٹارٹ ہوتی ہے، پلیز مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ نے جب ٹائم بتلا دیا کہ 5:10 جو ہے یہ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے اپنی سحری ختم کر لیں، اور احتیاطاً اس سے تقریباً 5-10 منٹ پہلے اگر آپ ختم کر لیں تو احتیاطاً یہ بہتر ہے. ویسے تو جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آپ کی سحری ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے 10:05 کا کہا ہے تو 10:05 اس سے 2-3 منٹ احتیاطاً، کیونکہ فجر کا وقت احتیاطاً وہ رکھتے ہیں، تو لیکن 5 منٹ اس سے پہلے آپ اپنا کھانا پینا بالکل بند کر دیں. اس سے اور زیادہ جلدی کی تو اور بہتر ہے. تو فار ایگزامپل 10 منٹ پہلے اگر آپ نے 5 o'clock اگر آپ نے سحری ختم کر دی، اب اور بہتر ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے. تو اور باقی روزہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویک ہر ہفتے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ ہے. تو آپ بھی اس طرح کریں کہ ٹائم ٹیبل کے اوپر ٹائم دیکھ کر فجر کا ٹائم جب بگننگ ہو اس سے 5-10 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے احتیاطاً میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم ٹیبل اس انداز میں سیٹ ہوتے ہیں. تو احتیاطاً اس سے 10 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختم کر لے تو یہ سحری کا وقت ہوتا ہے. اور یہاں اگلی بات چلانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ سحری کا وقت جو روزے کے لیے اٹھتا ہے، تو میں تو عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر
تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں تہجد کے بڑے ہی فضائل آئے ہیں، تہجد کے بڑے ہی فضائل آئے ہیں۔ اور پھر تہجد جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت سماء دنیا، آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، حل من داع فاجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے استغفار کو قبول کروں، اور ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اور فرمایا کہ یہ آخری تہائی رات کے اندر اس طرح اللہ رب العزت اعلان کرتے رہتے ہیں، اور خاصتاً جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو روزے کے لیے اٹھے تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ آپ 10-15 منٹ جلدی اٹھ کر، ویسے بھی آپ کو سحری کرنی ہے، آپ تہجد کی 2 یا 4 یا جتنے بھی آپ کو میسر ہو رکعتیں آپ پڑھ کر اس کے بعد ضرور دعا کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام کے اندر پھر اسی سے آگے بات چلائیں گے کہ وہ کون سے باقی اصول ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے تاکہ سوسائٹی اکٹھی رہے، اور ان کے اوپر نہ عمل کرنے سے، اللہ رب العزت کے اس حکم پر نہ عمل کرنے سے سوسائٹی کے اندر اختلاف اور افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرماوے، اور ہمارے آپس کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے۔ اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ آج کے سیشن کو مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر پورے طور پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کی دغ و دجل سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، شیطانی وساوس سے، نفسانی خواہش سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اور ہمارے اندر جتنے بھی رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، برائیاں ہیں، یا اللہ ان سب سے ہم سب کو نجات نصیب فرما، ان تمام سے ہم سب کو پاک فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کے بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ مومن والی، سچے پکے مومن والی موت تو ہم سب کو نصیب فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے قبر والا مرحلہ ہو، حشر والا مرحلہ ہو، پل صراط والا مرحلہ ہو، تمام مراحل کو تو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی، ہماری باقی تمام امت مسلمہ کی جتنی بھی جائز حاجات جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان تمام کو تو پورا فرما۔ یا اللہ، قرآن کریم کے ساتھ سچا پکا لگاؤ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔